اللہ رب العزت کے نبی کا پہلا کام آیات الہی کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بہترین مبلغ ہے، بہت مؤثر گفتگو ہے قرآن، اتنی جلدی اثر کوئی بات نہیں کرتی جتنا قرآن جلدی اثر کرتا ہے۔ ہم نے ہمارے معاشرے میں قرآن مظلوم ہے عزیزو، ہم نے تاکوں میں سجایا ہوا ہے، ہم نے غلافوں میں لپیٹا ہوا ہے، ہم نے اپنے گھر میں یہ سرگودا کی بدنی، چونکہ یہ مجمع تو پورے پنجاب کا ہے اور پنجاب سے باہر کا ہے، یہ میرے علاقے میں سرگودے جھنگ میں نا دروازے کے اوپر دو بڑی بڑی میخیں لگا کے غلافوں میں لپیٹ کے قرآن اوپر رکھتے ہیں تاکہ کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچنے پائے۔ یہ قرآن مظلوم ہے، تالوں میں رکھتے ہیں، تاکوں میں سجاتے ہیں، الماریوں کی زینت بناتے ہیں، اسے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن کو اس قید سے نکالو، اپنی زندگی کی زینت بناؤ۔ یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر خدا لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ قرآن کرتا کیا ہے؟ قرآن اتنی مؤثر گفتگو ہے، جب کوئی بندہ مکہ میں آتا تھا نا تو مکہ کے باسی، مکہ کے رہنے والے، مکہ سے باہر وہ رنگ روڈ پر وہ بائی پاسوں پہ کھڑے ہوتے تھے، جو اندر آنے لگتا تھا نا اسے روکتے تھے، خیال کرنا اندر ایک بندہ آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اس نے ہمارے شہر میں بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑا دیا ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں نہ سننا۔ آپ کو یقین کر لینا چاہیے یہ آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے، حق کی بات سننے سے روکا جاتا ہے۔ ان کی مجلس میں نہ جانا، ان کی محفل میں نہ جانا، ان کی باتیں نہ سننا۔ لوگ کانوں میں روئی ڈال کے اوپر سے کپڑا باندھ کے مکہ شہر میں آتے تھے اور منظر عجیب دیکھتے تھے۔ نبیوں کا سردار کھڑے ہیں کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کے، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ بندہ اپنے آپ سے کہتا میں جو واپس جاؤں گا اپنے گاؤں میں جاؤں گا، لوگ پوچھیں گے بڑے شہر جو گیا تھا کوئی نئی بات سنا ہوتا ہے نا۔ اب بندے جائیں باہر سے آئیں، لوگ پوچھتے ہیں نا کوئی نئی خبر، وہ لوگ پوچھیں گے سنا، میں کیا کہوں گا، میں نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی، وہاں ایک بندہ تھا جو باتیں کرتا ہے، بندوں کے مذہب بدل دیتا ہے۔ لوگ کہیں گے وہ کیا کہتا ہے، میں کہوں گا وہ میں نے تو سنا ہی نہیں ہے نا۔ یہی بنیاد ہے، لوگ سنے بغیر پڑھے بغیر مخالفت کرتے ہیں۔ سن لیں پڑھ لیں تو پھر مخالفت نہیں ہو سکتی، پڑھے بغیر سنے بغیر مخالفت کرتے ہیں نا۔ اب وہ پھر اپنے آپ سے کہتا ہے یار وہ پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا، وہ کپڑا ہٹاتا، روئی نکالتا، پیغمبر کی پاکیزہ زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت سنتا۔ جیسے ہی قرآن سنتا اندر ایسی تبدیلی آتی، جب آیا تھا تو مشرک تھا، جب نکل کے جا رہا تھا تو موحد بن کے جا رہا تھا۔ یتلو علیہم آیات الہی کی تلاوت کرتا پیغمبر، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے پیغمبر۔ اور قرآن بڑی مؤثر گفتگو ہے، قرآن بہترین مونس ہے، قرآن تنہائیوں میں بہترین ساتھی ہے۔ یہ قرآن مردے بخشوانے والی کتاب نہیں، اگرچہ بخشا جاتا ہے مردہ، ثواب ہونا اور بات ہے، ایصال ثواب کرنا اور بات ہے۔ شان نزول قرآن یہ ہو کہ یہ مردے بخشوانے آئی ہے، نہیں، قرآن ہادی بن کے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کتنا اعزاز ہے شیعو، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی، ھدی للمتقین، امام عطا فرمایا۔